الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا زينة عرش الله، يا عروس مملكة الله، يا سراج أفق الله، یا نورا من نور اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا، ہم سب کے رضا، پیارے رضا اور اچھے رضا، رضی اللہ تعالی عنہ و ارواہ عنا. پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب یزداں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض پرداز ہیں: یا غوث، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر کہتے ہیں ایک مقام ہے جو عارفوں اور ولیوں کو حاصل ہوتا ہے. اس میں ہوش اور خرد سے دور ہوتے ہیں، وہ عرفان کے دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں. اور ویسے لغوی معنی میں شکر کہتے ہیں بے ہوشی کو، نشے کو. فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ خضر کون ہے؟ یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. قوم بنی اسرائیل، اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا ولی ہیں، لیکن ولایت میں تو کسی کو اختلاف نہیں. اور حضرت خضر کو اللہ نے ایسی لمبی زندگی دی ہے کہ وہ بہت سے انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کے مقام اور درجے سے واقف ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. حضرت خضر علیہ السلام تمام روئے زمین کے ولیوں کی بارگاہوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں فرماتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی وہ آتے تھے اور سارے صحابہ سے لے کر اور غوث پاک تک جتنے ولی آئے سب کو جانا، سب کو پہچانا، سب کو دیکھا. اگر وہ فیصلہ کر دیں
تب تو بڑا پرفیکٹ ججمنٹ ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ادھر ادھر مت جاؤ، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے کہ حضرت خضر جب کسی ولی کے پاس جاتے اور وہ ولی حضرت خضر سے نصیحت کا طلبگار ہوتا کہ اے سیدنا خضر مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضرت خضر ایک نصیحت کرتے تھے کہ اگر تم فلاح دارین چاہتے ہو، دین و دنیا کی بہبودی اور فلاح کامیابی چاہتے ہو، تو شیخ عبد القادر کی صحبت کو لازم پکڑ لو. دین و دنیا کی بھلائیاں ان کے دربار سے ملتی ہیں. خضر کا یہ فیصلہ تھا، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، ادھر ادھر نہ جانا. سارا فیض آج شیخ عبد القادر کے ذریعے ملتا ہے. امام احمد رضا اس لیے جھوم کر فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. مزرعہ کہتے ہیں اس علاقے کو جہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے. قابل کاشت جو زمین ہے وہ مزرعہ ہے، کھیتی کے قابل، کھیتی کرنے کی جگہ. دنیا نے کھیتی کی اناج کی، دنیا نے کھیتی کی پھل فروٹ کی، دنیا نے کھیتی کی گھاس اور چارے کی، لیکن اللہ والے کھیتی کرتے ہیں عرفان اور ولایت کی. یہ خانقاہیں کیا ہیں؟ یہ عرفان کی کھیتیاں جہاں اٹھتی ہیں، جس میں محبت رسول کے پھول کھلتے ہیں، جس میں روحانی غذاؤں کے اناج ہم کو ملتے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ہر کھیتی کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. قسط کہتے ہیں کھیتی کو. فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. ارے میاں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. جب قدم کا یہ حال ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہ لفظ کیسا تعجب اور حیرت کے لیے استعمال فرمایا. یہ شاعر ہیں، یہ جانتے ہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اسی لیے میں نے اسی لہجے میں پڑھا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. حضور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور ان کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے جسم منور کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، نہ سورج کی دھوپ میں، نہ چاند کی چاندنی میں، نہ چراغ کی روشنی میں. کہیں بھی حضور کا کبھی بھی زمین پر سایہ نہ پڑا. اس لیے کہ سایہ جو ہوتا ہے وہ سائے والے کے مثل ہوتا ہے. سایہ سائے والے کے مثل ہے. اور فقہ میں بھی اسی لیے کہا جاتا مثل اول پچھلے ثانی. بہر لفظ مثلیت تو وہاں آ گئی. سایہ ہر چیز کا مثل ہوتا ہے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کا سایہ بھی مثلیت کا دعویٰ کرے، تو نبی کا سایہ بھی اٹھا لیا کہ کوئی یہ نہ کہے ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوتا ہے تو نبی کا سایہ نبی کے مثل ہوگا. اللہ نے کہا مثلیت کا تصور چھوڑ دو، میرے رسول اور محبوب جیسا کوئی بھی نہیں. اسی لیے جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ
कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम, वो कुंवारी थी, पाक दामन थी, लेकिन अल्लाह ने उनके शिकमे अतहर में कलीमुल्लाह की रूह फूंक दी। नफख्तो फीह कुरान मजीद ने फरमाया, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम है अजब, है अजब निशान आजम। हजरत मरियम के साहबजादे ईसा कुदरत के निशान आजम है, आयतुम मिन आयातिल्लाह है हजरत ईसा। आला हजरत इकरार करते हैं, सुनो, इमाम अहमद रजा का मसलक किसी की तौहीन नहीं करना है। इमाम अहमद रजा का मसलक ये है कि हर उस चीज की ताजीम की जाए जिससे दीन का ताल्लुक वाबस्ता है। फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया हम मानते हैं, लेकिन आमिना के लाल की बात ही अलग है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया कोई वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, इसके जैसा कोई नहीं। फरमाते लम याते नजीरों का, नहीं आया आपका मिस्ल फी नजरिन, किसी की नजर में। ये नहीं फरमाते अहमद रजा ने नहीं आपका मिस्ल देखा, इसको नकरा रखा है फी नजरिन, किसी नजर में, चाहे वो जिब्रील की नजर हो या मीकाईल की नजर हो, चाहे वो उम्मती की नजर हो या नबियों की नजर है। खुदा की कसम हमारा ये अकीदा है कि लम याते नजीरों का फी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, आप जैसा महबूब कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये हमारा अकीदा है जो इमाम अहमद रजा बयान कर रहे हैं। लेकिन फिर फरमाते हैं कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जब साया नहीं तो साया कैसे देखोगे। फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, किसने देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे जेबा तेरा। जिन्होंने आपका जलवा देखा, आपके जलवे में मुस्तफा का जलवा नजर आया। यहाँ साए से मुराद जलवे नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और गौस आजम की शान क्या है, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं किए, अभी आला हजरत की तहरीर, वो हिदायत बख्शिश का हुक्म था कि पढ़ो, तो वो हमको नहीं था उनको था। जो हासिदीन हैं, जो दुश्मनाने आला हजरत हैं, उनको ये कहा गया था जरा हिदायत बख्शिश पढ़ के बताओ। हिदायत बख्शिश पढ़ोगे तो हदायत जन्नत में तुम्हें लहलहाती बहारें नजर आएंगी। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, गौसे आजम का तारुफ कराते हुए, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, मेह कहते हैं बारिश को, फसल कहते हैं मौसम सीजन को, और गुलशन कहते हैं बागीचा, गार्डन, गुलिस्तान, चमनिस्तान को। हजरत गौसे आजम बागे रियाजे विलायत के गुले सरसब्ज हैं, और हर फूल के लिए उसके पौधे को सींचने के लिए पानी की जरूरत है, हर फूल के लिए मौसम और फसल की जरूरत है, हर फूल के उगाने के लिए जगह गार्डन की जरूरत है। अब ये जो फूल खिला है रियाजुल वलायत में, तो इस फूल को पानी कहाँ से मिला, इस फूल को किस मौसम और बहार में खिलाया, और ये फूल किस चमनिस्तान में खिला। ये तीन चीजों का जवाब दे रहे हैं इमाम अहमद रजा। नबवी में मेरे मुस्तफा की रहमत की बारिश है जो इसकी जड़ों को सींच रही है, नबवी में अलवी फसल, और बहार मौसम कलाई में कहां से आया, ये मेरे मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा की फसलें बहारी है, और वही मुर्तजा अपनी फसलें बहारी से इस फूल को झुला रहे हैं। और ये गार्डन कौन सा है जहां से ये रूनुमा हुआ, वो बतूल जहरा का चमनिस्तान है जहां से ये फूल खिला है। और इसका मालिक कौन है, इसमें महक कैसी है। तो अब दूसरा मिसरा सुनो, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। पंजतन की खुशबू जनाबे गौसे आजम में नजर आती है। अल्लाहु अकबर।
پھر آپ فرماتے ہیں سنو، نبوی خر علوی کو بطولی معدن، ایک پتھر ہے جسے لال شب چراغ کہتے ہیں، بہت قیمتی پتھر ہے، یہ بدخشاں کی پہاڑی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پیدائش کا قدرتی پروسیجر یہ ہے کہ آسمان پر جب سورج نکلتا ہے اور ان پتھروں پر پڑتا ہے تو سورج تو بہت دور ہے لیکن اس کی گرم گرم کرنیں ان پتھروں کے سینے تک اپنا فیض اور جوہر پہنچاتی ہیں، تو وہ پتھر اپنا رنگ چھوڑ کر کے لال رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں اتنی چمک پیدا ہوتی ہے کہ اندھیری رات میں اس کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو اپنے ماحول کو وہ منور کر دیتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں چراغ کی ضرورت نہیں، اس پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ دو تو پورا کمرہ جگمگانے لگے، اور بڑی ہی مسرور کن سحر آگی اس کی روشنی رومانٹک ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اس بدعمالیوں کی تاریکی میں میرا غوث ولایت کی دنیا کا لال شب چراغ بن کر کے چمک رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا، لال شب چراغ کے لیے خورشید اور سورج کے کرن کے فیض کی ضرورت ہے، اس کو کس سورج نے لال بنایا، اور یہ کس پہاڑ میں پیدا ہوا، اور یہ کس کھدان سے نکالا گیا؟ تو فرماتے ہیں نبوی خر، خورشید کا مخفف ہے خر، نبوی خر علوی کو، علی مرتضی کا پہاڑ ہے، مصطفیٰ کا سورج چمک رہا ہے، اور کھدان کون سی ہے؟ بطولی معدن، بطول زہرا کی کھدان کا یہ لال ہے، نبوی خر علوی کو بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلی